بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہ واہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بیج ایسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ ایک عظیم شاعر کو انہی کے اس شعر سے خراج تحسین ان کے یوم پیدائش پر۔ دوستو، مشہور اردو اسکالر رشید احمد صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا تو وہ بے تکلف یہ 3 نام لیں گے: غالب، اردو اور تاج محل۔ آل احمد سرور صاحب نے غالب کی عظمت کو ایک بےحد ہی خوبصورت انداز میں بتاتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا ادبی سرمایہ ہمالیہ کی طرح ہے جس میں غالب ایورسٹ کی چوٹی پر ہیں۔ اور عبد الرحمن بجنوری صاحب نے غالب کے شاعری کے بارے میں یہاں تک کہا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں: مقدس وید اور دیوان غالب۔ غالب کی شہرت اردو کے 2000 شعروں سے ہے، جبکہ ان کے 11,000 فارسی کے اشعار کو وہ مقبولیت نہیں مل پائی جس کی غالب کو توقع تھی۔ غالب نے خود لکھا ہے کہ اردو مجموعہ کلام ان کا اس صفحے کے طرح ہے جسے پینٹر رنگ پرکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر شاعری کا اصل رنگ دیکھنا ہے تو ان کے فارسی کلام کو پڑھیے۔ غالب اور غالبیت ہمیشہ ریسرچ کے موضوع رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی وہ ریسرچ کے موضوع بنے رہیں گے۔ اردو لائیو کے شمارے میں گفتگو مرزا اسد اللہ خان غالب پہ ہو رہی ہے، اور جب رضا الہی صاحب نے مجھے کہا کہ شمارے میں کچھ کہوں تو چچا غالب کے احترام میں انہیں منع نہ کر سکا۔ Born on 27 December over 200 years ago, Mirza Ghalib is a name that defines eloquence and cadence. He belongs to that timeless league of bards who have defied the ravages of time and have managed to rule the environs of history with their multitudinous talent. And I'm sure all of you know that substantive research work on Mirza Ghalib, various aspects of his life and contribution had been done by many scholars across languages. And some of them have also conducted comparative studies of Ghalib and other prominent Urdu luminaries. And not so surprisingly, in all those researchers and critics agree that Ghalib was first among the equals. To me, Ghalib was the only first, followed by Mir, a distant second. کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، کی وفا ہم سے
آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہے، پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، کی وفا ہم سے دل میں آ جائے ہے، ہوتی ہے جو فرصت غش سے، دل میں آ جائے ہے، ہوتی ہے جو فرصت غش سے، اور پھر کون سے نالے کو رسا کہتے ہیں۔ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، کی وفا ہم سے ایک شرر دل میں تھا، اس سے کوئی گھبرائے گا کیا، آگے مطلوب ہے ہم کو جو ہوا کہتے ہیں۔ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں۔ Mirza Ghalib, who was known as Mirza Naushe during his childhood, started composing poetry when he was just 11 years old and became center of attraction, center of gravity for everybody around him with his wit, charm, and incredibly beautiful poetic expressions which were unheard back then. مرزا غالب کی شادی محض 13 سال کی عمر میں آگرہ میں ہوئی، اور شادی کے 1-2 سال کے بعد وہ دلی تشریف لے آئے 1811-12 میں، اور 18-19 سال کی عمر تک میں انہوں نے بہت اچھے کلام کہے۔ اپنی اہلیہ کے برعکس انہیں روزے اور نماز سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ اپنے کمرے میں شراب پی رہے تھے اور چوسر کھیل رہے تھے۔ ان کے ایک دوست مرزا آزردہ اس وقت ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم نے تو سنا تھا کہ رمضان میں سارے شیطان بند ہو جاتے ہیں۔ تو مرزا غالب نے برجستہ جواب دیا کہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، سارے شیطان اسی کوٹری میں بند ہوتے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس پہ مرزا غالب نے کہا، بھائی جسے شراب مل جائے اسے دعا مانگنے کی کیا ضرورت۔ رمضان کے مہینے کے بعد جب مرزا غالب قلعہ معلیٰ گئے اور وہاں بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے دریافت کیا، مرزا نوشہ کتنے روزے رکھے؟ مرزا غالب نے کہا، بس حضور ایک نہیں رکھا۔ اسی طرح کا ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بار مرزا غالب کے پاس شراب کا اسٹاک ختم ہو گیا اور ان کا ملازم جو پچھلے کئی دنوں سے گیا ہوا تھا شراب لانے، وہ واپس نہیں آیا۔ مرزا غالب پریشان ہوئے اور اسی پریشانی کے میں وہ مسجد کے طرف چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے۔ اتنے میں انہیں دور سے دکھائی دیا کہ وہ ملازم شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے۔ مرزا غالب فوراً سیڑھیوں سے اترنے لگے۔ اس پہ کسی نے کہا، مرزا نوشہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا، جس چیز کے لیے دعا مانگنے آئے تھے وہ مل گئی۔ مرزا غالب کو شراب کے ساتھ چوسر کھیلنے کی بھی عادت تھی، اور اس جرم میں 1846 میں انہیں 6 مہینے کی بامشقت سزا بھی ملی تھی، لیکن ان کے دوستوں کے میں مومن خواہ مومن کی وجہ سے انہیں 3 مہینے کے بعد رہائی ملی۔ دراصل مومن خواہ مومن صاحب نے ڈاکٹر راس جو وہاں اس وقت کے سول سرجن تھے ان سے مل کے غالب کے لیے پیروی کی اور پھر انہیں رہائی ملی۔
رہائی کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے کہ مرزا غالب کو کچھ دنوں کے لیے کالے صاحب کے ہاں رہنا پڑا، ان کی کوٹھی میں۔ کالے صاحب ایک بہت ہی اسپریچول آدمی تھے اور وہاں غالب رکے 2-3 دن، لیکن غالب چونکہ محفلی آدمی تھے، گیملنگ کی عادت تھی، شراب پیتے تھے، تو کالے صاحب کے ہاں انہیں ان سب چیزوں کی دقت ہونے لگی، محسوس ہونے لگی۔ کسی روز ایک صاحب نے غالب سے دریافت کیا کہ آپ جیل سے رہا ہوئے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس پہ غالب نے برجستہ کہا، بھائی پہلے گوروں کے قید میں تھے، اب کالے کے قید میں ہیں۔ مرزا غالب کو جو فیملی پینشن ملتی تھی وہ کسی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اور 1827 عیسوی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے بحال کرانے کے لیے وہ کلکتہ جائیں گے۔ دلی سے کلکتے تک کا سفر انہوں نے کئی مہینوں میں پورا کیا۔ وہ کئی جگہ رکے، باندہ، کانپور، لکھنؤ، بنارس میں ان کا قیام 1 مہینے کا رہا۔ بنارس انہیں بہت پسند آیا۔ بنارس شہر کے اوپر انہوں نے فارسی میں ایک مثنوی بھی لکھی اور اسے ہندوستان کا کعبہ بتایا۔ بنارس سے وہ کلکتہ پہنچے تو کلکتہ بھی انہیں بہت پسند آیا۔ قریب 150 سال پہلے جب مرزا غالب صاحب بنگال تشریف لائے تھے تو انہوں نے بنگال کے بارے میں یہ کہا کہ بنگال کمال کی جگہ ہے، یہاں کی خاک نشینی یہاں کی حکمرانی سے بہتر ہے۔ یہ بنگالی 100 سال آگے بھی جیتے ہیں اور 100 سال پیچھے بھی، اور کلکتے جیسا شہر تو روح زمین پہ نہیں۔ اگر میں مجرد ہوتا، یعنی کہ بیچلر، ان میرڈ، اور خانہ داری کی ذمہ داریاں مجھ پہ حائل نہ ہوتی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہیں کا ہو جاتا۔ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے۔ These are غالب صاحب's words۔ مرزا غالب کا کلکتے کا دورہ کامیاب نہیں رہا، ان کی پینشن بحال نہیں ہوئی اور وہ ہمیشہ قرض میں ڈوبے رہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک تاجر نے ان کے اوپر مقدمہ کر دیا اور کیس کی سنوائی مفتی آزردہ کے عدالت میں ہوئی۔ مفتی صاحب مرزا غالب کے دوستوں میں تھے۔ سنوائی کے دوران انہوں نے مرزا غالب سے پوچھا، کیوں آپ نے ان کا پیسہ واپس نہیں کیا؟ اس پہ مرزا غالب نے کہا، قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ اس شعر کو مفتی صاحب نے غالب کا اقرار نامہ مانا اور فیصلہ تاجر کے حق میں دیا، لیکن مفتی صاحب کو پتا تھا کہ غالب کے پاس پیسے نہیں ہوں گے لوٹانے کو، اس لیے انہوں نے خود وہ پیسہ تاجر کو واپس کیا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مرزا غالب کی شخصیت میں مزاح کا رنگ بھرپور تھا۔ ایک بار ان کے 2 دوستوں کے بیچ میں بحث چھڑ گئی کہ تانگا مذکر ہے یا مؤنث، تو اس پہ مرزا غالب نے کہا، بھائی اگر تانگا عورت چلا رہی ہے تو مؤنث ہے اور اگر مرد چلا رہا ہے تو مذکر ہے۔ پھر ان دونوں میں یہ بحث ہوئی کہ جوتی کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث،
تو ایک نے کہا مرزا اور نوشا بتائیے کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا ارے یہ کیا بتائیں گے، یہ پھر یہی بولیں گے کہ عورت پہنتی ہے تو مؤنث ہے اور مرد پہنے تو مذکر۔ اس پہ مرزا غالب نے کہا جی نہیں، اگر آہستہ سے پڑھی تو مؤنث اور زور سے پڑھا تو مذکر ہے۔ مرزا غالب آم کے بہت شوقین تھے اور وہ کافی مزے لے کر آم کھایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آم کھا رہے تھے۔ ان کے دوستوں میں سے ایک دوست کو آم پسند نہیں تھا اور وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک گدھا ادھر سے گزرا اور اس نے آم کے چھلکے کو سونگھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس پہ فوراً وہ صاحب جو آم جنہیں پسند نہیں تھا انہوں نے کہا دیکھیے گدھا بھی آم نہیں کھاتا۔ اس پہ مرزا غالب نے برجستہ کہا جی ہاں، گدھے ہی آم نہیں کھاتے۔ ایک روز مرزا غالب چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے پیر میں کافی درد تھا اور وہ کرہا رہے تھے۔ ان کے ایک دوست مرزا مجروح ان کے گھر آئے اور انہوں نے مرزا غالب کو اس حالت میں دیکھ کر کہا لائیے میں پیر دبا دیتا ہوں۔ اس پہ مرزا غالب نے کہا ارے تم سید زادے کیوں مجھے گناہ گار بنا رہے ہو؟ تو مرزا مجروح نے کہا آپ مجھے اس کا محنتانہ دے دیں گے، اور انہوں نے پیر مرزا غالب کا دبایا۔ کافی دیر دبانے کے بعد جب مرزا غالب کو آرام ملا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور میرے پیسے دے دیں۔ اس پہ مرزا غالب نے کہا کہ بھائی تم نے میرے پیر دبائے، میں نے تمہارے پیسے دبا دیے، حساب برابر ہو گیا۔ اسی حاضر جوابی اور مزاح نے غالب کو 1857 کے بعد کے سانحہ سے بھی بچایا۔ جب 1857 کے غدر کے بعد برٹش سپاہی مسلمانوں کو پکڑ رہے تھے اور انہیں جیل میں ڈال رہے تھے تو غالب کو بھی پکڑ کے وہ کرنل برنز کے پاس لے گئے۔ وہاں کرنل برنز نے ان سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ اس پہ غالب نے جواب دیا جی آدھا مسلمان۔ انہوں نے کہا آدھا مسلمان یہ کیا؟ تو غالب نے ہنستے ہوئے کہا جی میں شراب پیتا ہوں لیکن سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ اس پہ کرنل برنز کافی ٹھہاکا لگائیں اور غالب کو چھوڑ دیا۔ میں بھی آپ کی طرح غالب کا ایک شائق ہوں۔ I've always been an avid reader of غالب اور ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ کچھ اشعار غالب کے جو مجھے کافی پسند ہیں، اکثر کبھی کبھی میں تنہائی میں گنگنایا کرتا ہوں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ جائے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ جائے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اور میرے خیال سے غالب کی چند بہت ہی مقبول غزلوں میں ایک ہے وہ دل ناداں، جیسے تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ایک شعر ہے جو مجھے کافی پسند ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ شاعری کی دنیا کا کوہ نور اور ذہانت سے بھرپور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا کمال یہ تھا کہ وہ انسانی نفسیات کی گہرائی میں جا کر اس سلیقے سے بیان کرتے کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتا۔ آج میں ان کی ایک غزل آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے،
ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، Ghalib had deeply impacted all languages spoken in the subcontinent through his spellbinding way of poetic expressions. Ghalib defied the established approach towards writing ghazal, and he touched almost everything. In fact, he had left no topic untouched in his life, including Sufism, realism, love, and beauty. Mirza Ghalib, being true to his pen name, captured every delicate image and crafted word pictures that were self-explanatory and corresponded to their targeted meanings. Even after 100 years of his demise, Ghalib still continues to warm up minds of millions of his fans across the globe through his poetry that is full of humor, satire, sarcasm, and beautiful poetic imagery. رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار کا ایک گھر بنایا چاہیے،
بے در و دیوار کا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو۔ پر یہ گھر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، پر یہ گھر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائے تو نوحہ کوئی نہ ہو، اور اگر مر جائے تو نوحہ کوئی نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو۔ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نوادہ خوار ہوتا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا، غالب کو ہر ادب میں دلچسپی رکھنے والا انسان پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے تجربات کے بنا پہ ان کے غزلوں کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن غالب کو پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا جینے کی بھی کوشش کریں تو میرے خیال سے آپ کی زندگی بہت ہی دلچسپ اور آسان ہو جائے گی۔
सारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न वादा खार होता। कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग, हमको जीने की भी उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद बर नहीं आती। पर नहीं आती कोई उम्मीद बर नहीं आती। बर नहीं आती। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, जरा दीवार से टपके है बयाबा होना, कोई उम्मीद बर नहीं आती। पर नहीं आती, पर नहीं आती, पर नहीं आती कोई उम्मीद पर नहीं आती। है खबर गर्म उनके आने की, आने की है खबर गर्म उनके आने की। आज ही घर में बोरिया न हुआ कोई उम्मीद पर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद को रात भर नहीं आती। नींद को रात भर नहीं आती। नींद को रात भर आ गया तीर की हालत पे, अब किसी बात पर नहीं